بغیر اگر کچھ کھایا جائے گا تو وہ حرام ہے، پھر وہ حلال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دو تین باتیں جو اہم ہیں، بنیادی گفتگو انہوں نے دے دی۔ یہودیوں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی جو یہودی ہیں نا وہ بڑے آرتھوڈاکس ہیں۔ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے معاملات میں آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ اپنی شریعت میں بہت پکے ہیں، اور ان کا جو فوڈ ہے نا وہ اسلامی شریعت کے مطابق بھی کافی حد تک حلال کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ذبح کرتے ہوئے اور باقی چیزوں کو بھی فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو احتیاطیں کرنی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان نیسیسری آپ کو کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، بغیر گوشت کھائے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، تو ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہم ان ممالک میں رہیں تو ہمیں ڈاؤٹ ہے ہم پھر بھی گوشت کھا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات، جب آپ کو یہ صراحت ہو جائے کہ ہاں یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر حسن ظن کے مطابق اس نے لازمی پڑھا ہوگا، ورنہ میں پاکستان میں اس کیس کو جانتا ہوں، متعدد کیسز ہیں کہ ہمارے مرغی والے جب مرغی کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہماری یہاں بھی یہ والی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ چاہے پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات صرف اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہلول دانا سے ایک دفعہ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو کھانا ہے اس قسم کا وہ جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے یہ سوچو کہ وہ جو لقمہ تھا حلال کا تھا یا حرام کا تھا، یعنی اس کے پیچھے جو کمائی تھی وہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی۔ ہم ذبیحوں پر ساری بحث کر لیں اور پتہ لگے پیچھے سے سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، جوئے کا پیسہ ہو، سٹے کا پیسہ ہو، اور اس سے لا کر ہم جو ہے مرغی حلال کر کے کھا رہے ہوں، تو وہ رزق بھی حلال کریں، آمدنی بھی حلال کریں، پھر انشاءاللہ ذبیحہ بھی حلال ہوگا تو ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ زبردست۔